اللہ نے انہیں یہ اعزاز بخشا، یہ اعزاز بخشا۔ یار آدمی ہو گئی کہ حضرت مدینہ شریف کے کمرے میں جا کے بیٹھے تو ہزاروں کا مجمع زیارت کرنے پہنچ جائے۔ میں نے ایک سفر مدینے کا حضرت کے ساتھ، مجھے اللہ نے موقع دیا ایک سفر پہ، میں بھی حاضر تھا، حضرت بھی وہاں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے ہم حضرت کی ویل چیئر کو لے کے جب غلام نکلتے تھے تو چاروں جانب سے عربی بھی دوڑ دوڑ کے آتے، چاروں جانب سے پوچھتے تھے ان کا نام کیا ہے۔ ان کا لائق مجھے بھی کھڑا کر کے کہنے لگا شیخ کا نام کیا ہے، اور میں نے کہا تو کھول کے زیارت کر لے، تیرے لیے زیارت ہی کافی ہے، نام بھی ہم ان کا اتنی جلدی نہیں بتاتے، تیرے لیے زیارت ہی بڑی کافی ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے سب کو بتاتے جائے۔ میرے حضرت کو یہ عظمت، یہ شان، یہ مرتبہ، یہ مقام اللہ نے دیا، یہ عظمت بیان۔ اور جہاں تک مریدوں کا تعلق ہے، حضرت کے مرید لاکھوں میں، حضرت سال میں 2 دفعہ پاکستان آیا کرتے تھے، میں بھی یہاں لاہور میں مرید ہوا تھا، کراچی میں بڑی زیارتیں کی۔ حضرت نے ایک سفر گجرانوالہ کا بھی فرمایا کسی زمانے میں، حضرت یہاں بھی تشریف لائے، اور پھر بریلی میں جا کر کے ہم نے بڑی کھل کے دیدار کیا، ان کی خدمت میں بیٹھے، بخاری کا وہ درس دیتے تھے تو ہمیں بھی وہ درس سننے کا موقع ملا، شاگرد بننے کا بھی اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ کریم نے بڑی سعادتوں سے ہمیں نوازا، ہم نے وہ رنگ سارا ان کا دیکھا، حضرت کے ہزاروں لاکھوں چاہنے والے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے جو غلام ہو گیا نا ایک دفعہ، اس کے نام کا بھی انہیں پتا ہے، وہ کہاں کا ہے یہ بھی انہیں پتا ہے، اس کو دوبارہ تعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ ایک مفتی شرف الدین صاحب ہے، وہ کہتے ہیں اس طرح ہزاروں کا مجمع تھا تو رسا پھینکا گیا، حضرت کا میں مرید ہوا، بیعت ہو گیا نا، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار بھرے مجمع میں مرید ہو گئے، نہ پیر صاحب سے تم نے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے مرید کیا، نہ تعارف ہوا، نہ کوئی بات ہوئی۔ اللہ اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ وہ تو غوث اعظم فرما گئے قیامت تک جو میرے قادری سلسلے میں مرید ہو وہ میرا ہی مرید ہے، اور فرمایا میں اس کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں اس کا سفارشی بنوں گا، اور میں رب سے کہوں گا اے اللہ اسے مرتے وقت توبہ کی توفیق عطا فرما دے، کہ میں نے دعا مانگا۔ تو وہ کہتے ہیں میں بیعت ہو گیا حضرت سے، اب مجھے نا ایک آدمی گمراہ کرنے لگا، یہ مشورہ دینے والے بڑی تباہی ہو، یار تو کہاں مرید ہو گیا، نہ جا سکے نہ آ سکے نہ کچھ کر سکے۔ کہتے ہیں میں مولوی تھا، اور اللہ معاف کرے مولوی کے لیے مرید ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، مولوی ڈائریکٹ پیر ہی ہوتے ہیں، مرید ذرا کم کم ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن یہ ذرا تھوڑے تھوڑے مرید ہوتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کس پیر کے لوگ یہاں زیادہ ماننے والے ہیں اسی کے مرید بن جاتے ہیں، ان کی بیعت بھی سیاسی ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ۔ پھر میں نے کہا سب کی بات نہیں کر رہا، فتوے نہ لگوا دینا، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہیں ڈھیر سارے اس طرح کے بھی۔ حضرت مفتی شرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہو گیا، لوگ مجھے کہنے لگے کدھر بیعت ہو گیا، نہ آ سکے نہ جا سکے نہ کچھ کر سکے۔ فرماتے میں بڑا پریشان تھا، اور میرا ارادہ تھا کہ چلو سویرے میں سوچتا ہوں کیا کرنا ہے، بیعت رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی۔ کہتے میں رات کو سویا تو مجھے خواب میں حضرت کا دیدار ہوا، فرمانے لگے مولانا بتاؤں آپ کہاں مرید ہوئے تھے، بتاؤں کہاں کر کے بیٹھے تھے، بتاؤں کہاں کر کے آپ نے کس جگہ پہ اس رسی پہ ہاتھ رکھا تھا، بتاؤں۔ فرمایا چھوڑو مرید ہو گئے تو ہم جانے اور تم جانے، لوگوں کی باتیں کیوں سنتے ہو، گویا آپس کی باتوں میں غیروں کو کیوں لاتے ہو، فرمایا یہ چھوڑو۔ ہاں اگر بات کرنے کا شوق ہے، بات کرنے کا شوق ہے تو میرے بیٹے حضرت صاحبزادہ اسجد رضا صاحب کا نمبر لے لو، کبھی کبھی فون کر لیا کرنا، کوئی بات کر لینا کبھی کبھی۔ کہتے ہیں ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میری آنکھ کھل گئی، میں پریشان ہوا کہ نمبر دیا نہیں اور خواب ختم ہو گئی، میں پریشان تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے محلے کے انجینئر تھے جو کچھ عرصے تک بریلی شریف میں بھی کام کرتے رہے، وہ اچانک آئے میرے دروازے پہ دستک دی، میں باہر آیا تو کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ بریلی شریف میں حضرت تاج الشریعہ سے مرید ہوئے۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے ان کے بیٹے کا نمبر ہے میرے پاس، لینا ہے؟ ان کے بیٹے کا نمبر ہے میرے پاس، چاہیے؟ تو کہتے ہیں وہ نمبر لیا، میں بریلی شریف حضرت کی زیارت کرنے آیا تو اب پہنچتے ہی نا میرے دل میں پہلا خیال یہ آیا کہ حضرت خواب میں جو آئے تھے تو نمبر بھی دے ہی جاتے، خواب میں جو آئے تھے سامنے بیٹھے۔ اور ترمذی کی حدیث سناؤ، میرے نبی پاک نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے،
वो सर की आंखों से नहीं देखता सिर्फ, वो तो अल्लाह के नूर से देखता है। औलिया क्या है? जवासीसुल कुलूब। इकबाल कहते हैं वली तो दिल का जसूस होता है, वो तो तेरा दिल पकड़ लेता है, तेरे अंदर क्या खिचड़ी पक रही है उसे सारा पता होता है। फरमाते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ तो दाखिल होते ही फरमाने लगे, मेरे दिल में ख्याल था कि हजरत नंबर भी दे देते, ख्वाब में आए जो थे। तो फरमाने लगे मौलाना मैं तो ख्वाब में ही था, आपके दरवाजे पे दस्तक हो गई थी, वरना मैं तो नंबर देने ही वाला था। तो आपके दरवाजे पे दस्तक हुई, जल्दी आपको थी, हमें तो कोई जल्दी। तो तूने ही बर्तन क्लोज कर लिया, वरना देने वाला तो रिमझिम दे रहा था। और बोले आदमी तू ही छोड़ के चला गया, वरना देने वाला तो तुझे भर भर के दे रहा था, देने वाला तो तुझे भर भर के दे रहा था। तूने ही दरवाजा बंद कर लिया, वरना बड़ा मिल रहा था। तूने ही पूरी तवज्जो नहीं की, वरना बड़ा मिल रहा था, और शायद तुझे ही मिल रहा था, ख्याल ही तेरी जानिब था।